نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں برکت رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہ زیب خان، اور میرے ساتھ ہیں محمد کیسر ہاشمی صاحب۔ جی برکت رمضان ٹرانسمیشن میں آج کے ہمارے مہمان ہیں پروفیسر صدون صاحب، اور آپ کے ساتھ ہیں نعت خواں مستفیض الرحمان صاحب۔ ہم آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے مشکور ہیں کہ آپ اس ٹرانسمیشن کے لیے تشریف لائے۔ دعوت ہم آغاز کرتے ہیں آج کے اس ٹرانسمیشن کا مستفیض الرحمان صاحب سے کہ آپ اپنے آج کے سلیکٹو کلام سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ اور تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ اور اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، نہیں کوئی، اب میری نگاہوں۔ اور سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ مجھ جیسا نکما نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں
جچتا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی اب میری نگاہ مستفیض الرحمان صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت اور محبت کے پھول نچھاور فرما رہے تھے۔ رمضان المبارک کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن برکت رمضان دربار عالیہ چنکاری شریف سے جازی ساؤنڈ اینڈ ویڈیو پروڈکشن کے زیر اہتمام لائیو ٹیلی کاسٹ کی جا رہی ہے۔ تمام ناظرین کا ہم آج کی اس ٹرانسمیشن میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ گفتگو میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک عظیم اسکالر جناب پروفیسر سعدون حنیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج آپ کے ساتھ ہم جس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں وہ ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس سے قبل کہ آپ کی جانب بڑھوں ایک بڑی علمی اور دقیق بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عبد بندے کو کہتے ہیں، اور پھر بندے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے عبد عابق، ایک ہے عبد رقیق، اور ایک ہے عبد معزون۔ یہ 3 قسم کے عبد ہیں۔ عبد عابق وہ ہے کہ جو اپنے مالک سے بھاگ چکا ہے۔ عبد رقیق وہ ہے کہ جس میں ملا جلا رجحان ہے، کہ نہ وہ بغاوت کا شکار ہے نہ پوری طور پر وہ ماتحت ہے۔ اور عبد معزون وہ بندہ ہے کہ جس کی قابلیت، صلاحیت اور جس کی امانت و دیانت کی بنیاد پر مالک اب بیشتر امور جو ہیں اس میں اس کو اذن اجازت دے دیتا ہے کہ آن دی اسپاٹ جو بھی تم فیصلہ کرنا چاہو، کسی سے کچھ لین دین کرنا ہے، کوئی خرید و فروخت کرنی ہے، وہ تم کر سکتے ہو۔ اس کو کہتے ہیں عبد معزون، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ اذن اور اجازت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہم اس موضوع کی یہ جو ابتدائی کلمات ہیں یہ عرض کرنے کے بعد پروفیسر سعدون حنیف صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ آپ کا اختیار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اختیارات عطا فرمائے ان کی تفصیل کیا ہے؟ یہ اختیارات محدود ہیں، یہ اختیارات غیر محدود ہیں، ان کی دسترس کہاں تک ہے؟ میں چاہوں گا کہ حضور آپ اس کے حوالے سے اپنا جو ہے وہ اظہار خیال فرمائیں۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوب۔ میں حجازی ساؤنڈ اینڈ ویڈیو پروڈکشن کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت کاوش کی جس میں ہم لوگ شریک ہیں۔ اختیارات بنیادی طور پہ اس کا جو لفظی مطلب بنتا ہے وہ ہے تصرف یا قبضہ۔ کسی شے کے اوپر آپ اختیار رکھتے ہیں کہ اس کو استعمال کر سکیں تو آپ اس کے مختار ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ تصرف اس کا استعمال کہاں پہ کتنا کرنا ہے، اور تصرف قبضہ کے ساتھ۔ اچھا، آپ ایک چیز کے قابض ہی نہ ہیں، اس کے آپ اختیار یا مختار کل ہونے کے کبھی بھی مدعی نہیں ہو سکتے، دعوے دار نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک بنیادی مطلب ہے اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہم لے کے چلیں۔ اس سے پہلے ایک بات سمجھنا ضروری ہے، یاد رکھ لیں کہ اسلام کی بنیاد توحید کے اوپر ہے۔ بے شک۔ ہم روزانہ جو سب سے مبارک دعا ہے سورہ فاتحہ تلاوت کرتے ہیں، جس کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے باری تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ اب عام عقل اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ ہمیں جب مدد مانگنی ہوتی ہے تو ہم عزیز و اقربا سے مانگتے ہیں، کسی اپنے دوست سے مانگتے ہیں، تو پھر ہم دوسری طرف دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ تو ہمارے قول اور ہمارے عمل کے اندر تضاد آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس گتھی کو جو الجھی ہوئی ہے اسے سلجھایا کیسے جائے؟
حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی حضور انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا مختار ہے. اچھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ. اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھائی. اب فرمایا دوسری اٹھاؤ. تو وہ دوسری اٹھانے سے قاصر تھا. تو آپ نے فرمایا یہ جو تم ایک ٹانگ اٹھا سکتے تھے یہ تمہارا اختیار تھا. صحیح. اب دوسری نہ اٹھانا یہ تمہاری مجبوری ہے. ٹھیک ہے. ہاں اب اگر اس کو اٹھانا بھی چاہے تو بندہ اٹھا سکتا ہے, وہ کسی سہارے سے اگر اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے, وہ ایک الگ بات چلتی ہے. اب یہ جو آیت کریمہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کی تفسیر کی روشنی میں اب ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ انسان کے پاس 3 طرح کی خوبیاں ہیں. یا تو وہ قطعی طور پہ مجبور ہے, وہ ہر شے کے اندر مجبور ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ مجبور ہے, اس کی کوئی بھی کسی تک اختیار نہیں ہے, تو پھر تو انسان کا عمل کرنا, انسان کا سوچنا یہ بے بنیاد چیزیں ہیں کہ میری ہوئی ہے ہی مجبوری. جب میں پیدا ہی اتنا مجبور کیا گیا ہوں, پھر میرے واسطے تک یا میرے تک کوئی چیز چھوڑنا اس کی سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے یہ انسان کو مختار بنایا جائے. یا تو مجبور ہے یا کیا ہے, مختار ہے کہ ہر چیز اس کے دائرہ کار کے اندر آ جائے. تو یہ چیز اب مجبور مختار ہونا, نہ تو انسان کلی طور پہ مجبور ہے, ٹھیک ہے, نہ تو کلی طور پہ وہ مختار ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے, شان سمدیت, بے نیازی. اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک صفت اپنے لیے بیان کرتے ہیں, وہی صفت اپنے محبوب کے لیے بیان کرتے ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, بے شک اللہ کی ذات لوگوں کے لیے رؤوف بھی ہے, رئیف بھی ہے, رحیم بھی ہے. پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یا پھر دوسری جو آیت کریمہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. آقا علیہ السلام کی ذات مبارک کے لیے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ جو آقا کی ذات مومنین کے اوپر ہے یہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی دونوں اب رؤوف, شان رؤوفیت اللہ اپنے لیے بھی استعمال کر رہا ہے اور پیارے محبوب کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سوچنے والا سوچے کہ اگر ایک صفت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے آ جائے تو وہ شرک ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ قرآن مجید شرک کر رہا ہے. اب اس گتھی کو سلجھایا کیسے جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی وصف اور اپنی صفت کے اندر وہ قادر ہے, اس کی تمام صفات اس کی ذاتی ہیں. وہ اپنے علاوہ اگر کسی کو عطا کرتا ہے, وہ چاہے آقا کی ذات ہے, وہ چاہے دنیا میں کسی کی بھی ذات ہے, وہ صفات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ صفات ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ سمجھ آ گیا. اسی ذاتی اور عطائی, ذاتی اور عطائی یہ تفریق ہے. ٹھیک. کوئی اللہ کے لیے جو صفت ہے وہ ذاتی ہے, اللہ کے علاوہ اگر کسی کے لیے ہم اس صفت کو رکھیں گے وہ اس کا اختیار ہونا, مختار کل ہونا. اب آقا کی ذات کو جو مختار کل کہتے ہیں وہ ہم ذاتی قطعاً نہیں کہتے. وہ ہم کس بات پہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آقا کو اس کرۂ ارض کے لیے مختار کل بنا دیا, ان تمام جہانوں کے لیے مختار کل بنا دیا. یہ ہمارے پاس یہاں تک اختیار کا لفظی, لغوی اور عقلی جو ہمیں مطلب ہے جہاں تک سمجھ آتا ہے. ٹھیک ہے. اب آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے ہی دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجی گئی ہے. اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا کچھ عطا کیے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا روز ہوگا, اللہ تعالیٰ ابراہیم کو بھی میری بارگاہ کے اندر بھیجے گا, میں ان کے لیے سفارش کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری سفارش ان کے حق میں قبول فرمائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی ذات مبارک کو مختار کل بنا کے بھیج دیا ہے اس دنیا کا. جب انسان دنیا کے اندر نائب ہے, خلیفہ ہے, جب آپ کسی کو خلیفہ بنا کے بھیجتے ہیں آپ اس کو اپنا پریزنٹر بنا کے بھیجتے ہیں. اب اس کی مور نہیں ہوتی, وہ آپ کی مور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہی عبد معزون والی بات, عبد معزون والی بات ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بات یہاں تک سمجھ آ گئی. لفظی مطلب یہ تو سمجھ آ جانا, یہ تو یہاں تک ہونا چاہیے کلیئر. اب اس کے بعد آقا علیہ السلام کی ذات کو کتنا اختیار ہے. بیعت رضوان کا موقع آتا ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر ید اللہ فوق ایدیہم. صحیح. ید اللہ فوق ایدیہم, اے حبیب جو ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ہے وہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے, وہ اللہ کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. اب اس کی انٹینسٹی کہ کتنی
معیار تک یا کتنے مقدار کا اللہ اختیار دے رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے حبیب جو اللہ نے اپنے ہاتھ کے اندر اختیار رکھا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. صحیح. ید اللہ فوق ایدیہم کہ اے حبیب آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر نہیں ہے, وہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. اب یہاں تک تو دلیلی طور پہ یا عقلی طور پہ ہمارے لیے کلیئر ہے. اب بہت سارے معجزات قرآن مجید کے اندر بھی ذکر ہے جن کا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہمیں ملتے ہیں. حضرت ابو قتادہ آپ روایت فرماتے ہیں, بڑی اہم حدیث مبارکہ ہے, غزوہ تبوک کا موقع ہے, ہم اس غزوہ سے واپس آ رہے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری ہم سے تھوڑا دور ہو گئی. اچھا. جب ہم وہ سواری, اب اس غزوہ کے اندر شرکت کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ 30,000 صحابہ اکرام ہیں. ٹھیک. اس کے اندر 15,000 اونٹ ہے, 10,000 باقی مال مویشی ہیں. اب یہ سارے ملا کے 55,000 جنس بنتے ہیں, نفوس بنتے ہیں, جانیں بنتی ہیں. حضرت ابو قتادہ آپ فرماتے ہیں کہ چھاگل کا پانی, ایک جگہ سے پانی نکل رہا تھا کہ جس کی مقدار اتنی تھی کہ جیسے جوتے کا تسمہ ہوتا ہے. اچھا. اب اتنا پانی نکل رہا تھا تو اب ہم لوگوں کو بھوک اور پیاس نے ستایا. اب ہم اس جب پانی پہ رکے, 55,000 جانیں ہیں جنہوں نے اس پانی سے سیر ہونا ہے. اچھا. لیکن پانی کی مقدار اتنی ہے کہ جتنا ایک تسمہ باریک پانی کی طرح آ رہا ہے. تو آقا علیہ السلام آئے, انہوں نے پوچھا ابو قتادہ کس لیے آپ لوگ کھڑے ہیں؟ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہم لوگوں کو پانی کی طلب ہے. تو آقا علیہ السلام نے جب وہ پانی دیکھا تو آقا علیہ السلام نے اب کیا کیا؟ فوضع اصابعہ علیہ, آقا نے اپنی انگلیاں مبارک اس کے اوپر رکھی. اب وہ پانی کے اوپر انگلیاں مبارک رکھنے سے ہوا کیا کہ فنبع الماء من بین اصابعہ, سبحان اللہ. پس وہ تمام انگلیوں کے درمیان سے وہ پانی اس طرح بہ گیا کہ جس طرح کوئی چشمہ پھوٹ پڑتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ فرماتے ہیں ابو قتادہ کہ ہم وہ 55,000 جانے ہم نے اس پانی سے غسل بھی کیا اور اس پانی کو ہم نے پیا بھی, وضو بھی کیا اور ہم نے سیر ہو کے اس پانی کو استعمال کیا. پھر حضرت ابو ہریرہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک گتلی تھی جس کے اندر 21 کھجوریں مکمل موجود ہیں. تو آقا علیہ السلام نے مجھے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس یہی کچھ ہے. تو آپ نے فرمایا, خود ہاتھ مبارک اس تھیلی کے اندر ڈالا, نکالا اور فرمایا کہ 10 صحابہ کو بلاؤ, وہ آئیں اور کھاتے جائیں اور نکلتے جائیں. اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ 10 صحابہ آتے, وہ کھجوروں کو استعمال کرتے اور نکلتے جاتے, حتیٰ کہ تمام سینکڑوں جو صحابہ تھے وہ آئے, انہوں نے سیر ہو کے وہ استعمال کی, نکل گئے. آپ فرماتے ہیں آقا کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر کا دور, حضرت عمر کا دور, حضرت عثمان غنی کے دور تک وہ کھجوروں کی تھیلی میرے پاس تھی جس کے اندر ٹوٹل تعداد کھجوروں کی 21 ہے. وہ میں استعمال کرتا رہا, لیکن وہ شہادت عثمان غنی کے موقع پہ اس افراتفری میں مجھ سے کھو گئی. اور ان کھجوروں کی تعداد جو ہم نے اس سے استعمال کی ہے وہ 785 من کھجوریں ہم نے استعمال کی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ آپ کا علیہ السلام, اب وہ کھجوریں نہ کسی نے بڑھتی ہوئی دیکھی ہیں, کھجوریں ہیں بھی. اب یہ یاد رکھیں کہ امر تخلیق یہاں پہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کھجوروں کو تخلیق فرماتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب یہاں پہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے اللہ تعالیٰ ید اللہ سے وہ امر تخلیق کروا رہا ہے کہ جس سے 21 کھجوروں کو اللہ تعالیٰ 785 من کھجوریں بنا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مختار کیا ہے, مختار کل کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے آقا کو تو مختار بنائے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ آقا علیہ السلام کے معجزات مبارک جن سے ظاہراً پتہ چلتا ہے. ایک جہاں سے ایک چیز جو رہ گئی ہے, اب مختار کتنی چیز پہ ہوتا ہے, عادی اور غیر عادی. میں اور آپ مختار ہیں 10 کلو کا پتھر اٹھانے میں. ٹھیک ہے. ہماری عادت یہ ہے کہ ہم 10 کلو یا حد کر لیں 15-20 کلو پتھر اٹھا سکتے ہیں. اب ہمارے سامنے کوئی 1000 کلو کا پتھر رکھے, ہمارے لیے یہ عادت سے ہٹ کے ہے کہ اس پتھر کو اٹھانا. ٹھیک ہے. اب جو چیزیں ہمارے لیے غیر عادی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب کے لیے عادی بنا دیا ہے. سبحان اللہ. جو آپ کی اور میری دسترس سے جو چیز باہر ہے, پہنچ سے باہر ہے, جو ہماری حد سے باہر ہے, وقت کی زمانے کے لحاظ سے ہمارے سے دور ہے, اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو اپنے پیارے محبوب کی قدموں کے اندر لا کے ان کی عادت کے زیر تابع کر دیا ہے. صحیح ہو گیا. یہ آقا علیہ السلام کی آپ کے اختیارات کا ایک وسیع, اور یہ بات نہیں ہے کہ فقط آقا جب نبوت کا اعلان ہو چکا ہے تو اس کے بعد حضرت شیمہ
جو آقا علیہ السلام کی رضائی بہن ہے، جو حضرت حلیمہ کی بیٹی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس موجود تھے، ہم بکریوں کا ریوڑ چرانے لگے تو ایک دن میں پیارے آقا کو خود لے کے چلی گئی۔ اب آقا کی عمر مبارک 3 سال ہے اس وقت، تو جب میں لے کے چلی گئی تو حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کو پتہ چلا کہ شیمہ پیارے آقا کو لے کے باہر ریگستان گرمی میں لے کے نکل گئی ہے، تو آپ بھاگتی ہوئی آئیں اور مجھے ڈانٹا، اے شیمہ تجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ تو نے اتنے پیارے لال کو باہر لا کے دھوپ کے اندر رکھ دیا ہے؟ تو حضرت شیمہ نے کیا جواب دیا، اے اماں جان آپ پریشان نہ ہو، جتنی دیر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس رہے ہیں بادل ہم پہ سایہ فگن رہے ہیں، وہاں پہ ٹھنڈ تھی کہ بادل ہمارے اوپر سایہ کیے رہے، پیارے آقا کو دھوپ کی ایک کرن بھی چھو نہ سکی۔ صحیح ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارض کو اپنے محبوب کے مختار کے زیر تابع کر دیا ہے، اس لیے آقا علیہ السلام کی ذات مبارک کو اپنی عقل کے ترازو پہ تول کے آپ کے اختیار کو محدود کرنا، یہ ہماری کم عقلی اور بے حسی ہے جو ہم اپنے ایمان نہ سمجھی بھی ہے، نہ سمجھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں پھر اسی چاند کو جوڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہیں ڈوبے سورج کو موڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا۔ بہت ہی پیاری گفتگو ہو رہی تھی، اور آگے بڑھتے ہیں مستفیض الرحمان صاحب کی طرف کہ اپنا کلام پیش کریں۔ بہت ہی خوبصورت کلام ہے، کافی دفعہ اس کو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا اور کافی لوگوں نے پسند کیا اس کو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ جی ضرور۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیاء اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اور کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولیاء اعلیٰ ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مجددی جے کے ہیں،
غمزدوں کو رضا مجددی جگہ ہے، غمزدوں کو رضا مجددی جگہ ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ماشاءاللہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نا شریف پیش فرما رہے تھے مستفیض الرحمان صاحب، اور ہماری گفتگو آج جو اس کا موضوع ہے وہ ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی تک کی جو گفتگو ہوئی ہے اس کو اگر میں اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہوں تو یوں ہے کہ پروفیسر صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو جو اختیار دیا ہے وہ آپ کا عطائی اختیار ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو اختیار ہے وہ اس کا ذاتی اختیار ہے، یعنی نبی پاک علیہ السلام کو جو اختیارات دیے گئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن اور اجازت دی گئی آپ کو، جیسے قرآن شریف میں ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ ہم نے آپ کو اذن اور اجازت دے دی۔ دوسرے انبیاء علیہم السلام ان کا اگر دیکھیں ہم قرآن حکیم انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، کہ وہ ایک پرندہ بناتے ہیں، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اس میں وہ پھونک مارتے ہیں وہ اللہ کے اذن سے ایک پرندہ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی کوڑ والا ہے، کوئی برس والا بیمار ہے، اس کے اوپر وہ دم کرتے ہیں باذن اللہ، وہ شفا یاب ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وَأُخْشِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر کوئی مردہ ہے اسے وہ کہیں کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ تو وہ مردہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ۔ انہیں ہر جگہ اذن اور اجازت کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آتی ہے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، ہم نے آپ کو سارے کے سارے جو اذن تھے وہ دے کے بھیج دیے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو گوہ کے ساتھ کلام کر لیں، آپ چاہیں تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس اپنی جگہ پہ واپس پلٹا لیں، آپ چاہیں تو ایک اشارے کے ساتھ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، آپ چاہیں تو اپنی انگلیوں سے، اپنی انگشتان مبارک سے آپ پانی کے چشمے جاری کر دیں۔ اس گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، بڑی دلچسپ اور بڑی خوبصورت گفتگو ہے۔ میں جاننا چاہوں گا پروفیسر صاحب سے کہ حضور علیہ السلام کے جو اختیارات ہیں اس میں آپ کے جو تشریحی، یعنی کہ تشریح والا، ایک تو یہ اختیارات کہ حضور علیہ السلام کو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ ہم نے آپ کی طرف یہ نازل کیا ہے کہ آپ ان کو یہ چیز واضح کر دیں، ایک بات، اور اس کے ساتھ دوسری چیز بھی آپ جوڑ لیجئے گا تشریعی عین والا اختیارات، یہ جو اختیارات ہیں اس کے حوالے سے آپ ان چیزوں کو سمرائز کر لیجئے۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختیارات کی بات جو چل رہی تھی قرآن مجید کے اندر، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا تو آپ کی مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ایک شخص جس نے یہ بات کی کہ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، سبحان اللہ، اے میرے آقا میں اس کو، اس تخت کو اس سے پہلے لے آؤں گا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی آنکھ کو بند کر کے کھولیں، پلک جھپکنے سے پہلے، ان یرتد الیک طرفک، یرتد الیک طرفک، واپس نہیں لائیں گے آنکھ کو کھولنے، بند یعنی کرنے پلک جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے میں تخت
لے آؤں یہاں گا. پہ لے آؤں گا. ٹھیک ہو لہٰذا گیا. یہاں سے ثابت ہوا کہ خرق عادت کام کرنا وہ عادی اور غیر عادی. اچھا. یہاں پہ لوگ اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ عادی سب کے لیے ایک ہے، لیکن یہاں سے یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو عادی ہے یہ اللہ اپنے بندوں کے لیے اب ان کی شان، اپنی شان کے لائق اور ان کے جو ان کا جتنا ظرف ہوتا ہے اس کے لائق ان کو عطا کرتا ہے. جو بات چلی کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے کہ جو لتبینہ، جو ان کے لیے بیان کرے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیارات عطا کی ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، صحیح ہو گیا. کہ اے لوگو یہ اللہ کے جو محبوب تمہارے پاس ہیں یہ تمہیں کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں بتاتے، ان کی جو زبان ہلتی ہے وہ وہی کچھ ہلتی ہے جو اللہ تعالیٰ ان کی طرف وہی فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں پہ میں ایک بات کال کرنا چاہوں گا. حضرت عبداللہ بن مسعود آپ ایک جلیل القدر صحابی تھے. ٹھیک ہے. جب آپ کے سامنے تذکرہ ہوا اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کے معجزات، کرامات اور ان نشانیوں کا، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کننا نعد الآیات برکہ، سبحان اللہ. کہ ہم ان آیات، ان نشانیوں اور ان معجزات کو برکت کے طور پہ پکڑتے ہیں. سبحان اللہ. ہم ان آیات کو محض کسی کو سلجھانے کے لیے، کسی کو بتلانے کے لیے نہیں پکڑتے. اب یہاں پہ بات چل رہی تھی اختیارات کتنے وسیع ہیں. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے جو یہ اختیارات ابھی تک بیان کیے گئے ہیں یہ صرف مسلمین کے لیے بیان کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. جو کفار کے لیے آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، جو کفار ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے آپ پہ سلام بھیجا، جو کفار کے اوپر اس کے علاوہ معجزات کیے گئے. تبت یدا ابی لہب کا کوئی بھی شان نزول اٹھا کے دیکھے، جب کوہ صفا کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب اس کے اندر لتبینہ بھی آ جائے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قریش کفار و مشرکین کو جمع کیا کوہ صفا کے اوپر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو اگر میں تم کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا. اب یہاں سے پہلی جو بات سمجھ آتی ہے وہ کیا آتی ہے کہ اللہ پہ ایمان لانے سے پہلے پیارے آقا پہ ایمان لانا ضروری تھا. ٹھیک. اب وہ لوگ انہوں نے کیا بات کی کہ ہم اس بات پہ یقین کر لیں گے کہ اگر آپ کہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آنے والا ہے، تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم اسی طرح مان لو کہ ایک وہ خدا ہے جس کا تمہیں میں کلمہ پڑھانا چاہتا ہوں، اس کا کلمہ پڑھ لو. تو اب یہاں سے بات کیا سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے خود اپنی ذات کو منوانے سے پہلے اپنے محبوب کی ذات کو ان لوگوں کے اندر منوا لیا. تو اس کے اوپر اس موقع پہ پھر ابو لہب نے یہ کہا تھا کہ اے محمد، اشارہ کر کے تباہ و برباد ہو تو کہ تو نے اس مقصد کے لیے ہم لوگوں پہ کو یہاں پہ جمع کیا. تو پھر اس رب کی غیرت نے گوارا نہ کیا، پھر خدا نے اپنے محبوب کا جواب خود دیا. تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں گے جس نے میرے محبوب کی طرف انگلی کر کے بے ادبی اور گستاخی کی. سبحان اللہ. اس لیے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے اختیارات ہیں وہ فقط مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، فقط کفار مشرکین کے لیے نہیں ہیں، فقط وہ انسانوں کے لیے نہیں ہے. آپ کے اختیارات کو اللہ تعالیٰ نے شجر و حجر تک رکھا، آپ کے اختیارات کو اللہ تعالیٰ نے پتھروں تک رکھا. یہودی راہب اس نے جب آقا کے بچپنے کے اندر پہچان لیا کہ یہ وہی آخری نبی ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں کے اندر کیا گیا ہے، اس سے پوچھا گیا کہ تو نے کس بات سے پہچانا؟ تو اس نے جواب دیا کہ آقا جس سمت جاتے ہیں پہاڑ آپ کو سجدہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت جابر آپ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر کے دوران حاجت پیش آ گئی تو آقا نے ارشاد فرمایا اے جابر جاؤ فلاں درخت کو بھی قادی علیہ باذن اللہ، فلاں درخت کو بھی فلاں درخت کو بھی اللہ کے حکم سے میرے لیے تابع کر دو، انہیں بلا لو. تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ وہ ایک درخت دور سے بھی، دوسرا درخت ادھر دور سے، وہ اپنی جڑیں اکھیڑ کے آ گئے، انہوں نے پردہ کیا، آقا نے حاجت رفع کی، ان درختوں کو حکم ہوا وہ دوبارہ اپنی جگہ پہ چلے گئے. آقا کا اختیار فقط درختوں پہ نہیں ہے، آقا کا اختیار فقط سورج کے پلٹانے پہ نہیں ہے، آقا کا اختیار فقط اپنی دور کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، آقا کا اختیار قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے ہے. اب سوال لوگ کر سکتے ہیں کہ آقا کا اختیار قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کیسے ہے؟ پہلی آیت کریمہ قرآن مجید کی دلیل کے طور پہ پیش کروں گا. آقا نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے حبیب آپ ان سے فرما دیں کہ اے لوگو میں قیامت تک
آنے والے تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اب آقا کا، اسلام کا اور باقی مذاہب کا فرق کیا ہے؟ آقا سے پہلے جتنے انبیاء آئے، کوئی خاص علاقے کے لیے آیا، کوئی خاص لوگوں کے لیے آیا، کوئی خاص قوم کے لیے آیا، کوئی خاص وقت کے لیے آیا۔ یہ آقا کی ذات ہے جو قیامت تک کی تمام لوگوں کے لیے نبوت کا پیغام لے کے آئی ہے اور تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کے بھیجے گی۔ اس لیے اس کی دلیل کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری، مروان کا دور ہے، مروان مدینہ کے اندر گورنر ہے، اور اس نے آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری، آپ آقا علیہ السلام کی قبر مبارک پہ جا کے لپٹ کے رونا شروع ہو گئے۔ تو مروان آیا، اس نے کندھے سے پکڑ کے پیچھے کھینچا اور اس نے کہا کہ کیا تمہیں خبر بھی ہے تم کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کیا جواب دیا؟ اب اگر فقط اختیار مصطفیٰ دور نبوت تک ہوتا، دور آقا مصطفیٰ تک ہوتا، تو حضرت ابو ایوب انصاری اس طرح کبھی نہ کہتے۔ آپ نے فرمایا نعم، ہاں مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، جئت رسول اللہ، میں اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں آیا ہوں، لم آت الحجر، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کیسے وہ اختیار ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ من زار قبری، جس نے میری قبر کی بھی زیارت کی، وجبت لہو شفاعتی، قیامت والے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ تو یہ اختیار مصطفیٰ یہ تو اتنا وسیع ہے کہ اس کو تو ختم کرتے کرتے ہماری زندگیاں کم پڑ جائیں، لیکن آقا علیہ السلام کا فقط ایک بات ذکر کر کے اپنی بات کو میں اس موضوع کے اوپر ختم کروں گا کہ آقا علیہ السلام سورج گرہن لگا تو امامت فرما رہے تھے، امامت فرماتے فرماتے آقا نے اپنی مسلح کے اوپر پاؤں آگے بڑھایا، اپنا ہاتھ مبارک بلند کیا اور واپس کر دیا۔ اب صحابہ اکرام کی نماز کیا تھی؟ صحابہ کبھی آقا کے چہرے کی طرف تکتے رہتے کہ آقا سے عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نماز میں مسکرا رہے تھے، کبھی آقا کی کس ادا کو دیکھتے، لہٰذا صحابہ کی نماز بھی چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرنا تھا۔ تو صحابہ نے نماز کے بعد پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھایا پھر واپس کھینچ لیا، کیا ماجرا ہوا؟ تو آقا علیہ السلام نے اب کیا جواب دیا؟ انی ارید الجنہ، میں جنت کے اندر دیکھا کہ انگور کے باغات ہیں، میں نے چاہا کہ تمہاری قسمہ پرسی دیکھی، تمہارے گھروں کے اندر بھوک دیکھی، میں نے چاہا کہ وہ ایک جنت کا انگوروں کا کھوشا توڑ کے تمہیں لا دوں تاکہ تم قیامت تک ما باقیت الدنیا، جب تک یہ دنیا قائم ہے تم اس انگور کے اس گوشے کو کھاتے رہو، وہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے پھر یہ سوچا کہ تم لوگ سستی کا شکار ہو جاؤ گے، وہی بات آ گئی کہ جو جتنا کمائے گا اس کے لیے اتنا ہی ہے، تم لوگ سستی کاہلی کا شکار ہو جاؤ گے۔ اس لیے میں نے اس بات کو، وہ جو جنت کا پھل ہے جس پہ پردہ پڑا تھا، میں نے پردہ رہنے دیا۔ اس لیے یہاں سے یہ بات ظاہر ہوئی آقا کا۔ اب لوگ کہیں کہ فقط ایک تصویر تھی، اگر کوئی ذی عقل بندہ بھی تصویر دیکھے تو اس کے اندر تصویر میں پڑے ہوئے پھول کو کھینچنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اب ہم کیوں کر قرآن مجید کے اندر آقا کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا کہ یہ مجنون نہیں ہے، تمہارے اندر جو میرے محبوب ہیں یہ مجنون نہیں ہے۔ اب آقا اس دنیا میں اپنے مسلح پہ کھڑے ہو کے جنت کے اندر اس بات کا اختیار رکھتے ہیں کہ جنت کے اندر لگے ہوئے باغات میں سے پھل اپنی امت کو دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اختیار محض زمین تک محدود نہیں ہے، آسمانوں تک نہیں ہے، بلکہ آسمان سے پرے جنت کے اندر اور جنت کے اندر پھر جو باغات ہیں وہاں تک بھی اللہ تعالیٰ نے دست مصطفیٰ کی پہنچ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوب فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کمال ہیں، میرے مصطفیٰ کمال کرتے ہیں، کریں جو فیصلہ لا زوال کرتے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہی تو ہے، انگلی اٹھاتے ہیں اشارہ کرتے ہیں چاند دو ٹوٹے ہو جاتا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی انگلی کا کمال ہی تو ہے کہ جب ڈوبے سورج کو اشارہ کرتے ہیں ڈوبا سورج واپس پلٹ آتا ہے، اور یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہی تو ہے کہ جب درخت کو اشارہ کرتے ہیں درخت اپنی جڑیں اکھاڑتا ہے اور جھومتا جھومتا میرے آقا کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اور یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہی تو ہے کہ جب جنگل میں شیر کو بلاتے ہیں وہ شیر
بکری اٹھا کر میرے آقا کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے. اور یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہی تو ہے کہ جب اپنا لہب ہانڈی کے اندر ڈالتے ہیں تو سارا لشکر رچ کے کھاتا ہے. مجھے کہنے دیجئے میرے مصطفیٰ کمال کرتے ہیں, کریں جو فیصلہ لا زوال کرتے ہیں. کالا آئے اسے با جمال کرتے ہیں, ادنا آئے اسے با کمال کرتے ہیں. میرے حبیب کو شمس و قمر سے مت پہچان, یہ چھوٹے چھوٹے کام تو ان کے بلال کرتے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے کام ان کے بلال کرتے ہیں. ہم شامل کرتے ہیں اس ٹرانسمیشن میں مستفیض الرحمان صاحب کو کہ آپ اپنا سلیکٹیو کلام آج کی اس ٹرانسمیشن کے لیے پیش کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چونکہ اختیارات کی بات ہو رہی ہے تو اسی حوالے سے چاند اشعار. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا, انہیں اختیار دیا گیا. وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. اور کسی امتی کو سکر کے روح لیے جا رہے وہ ملائکہ, لیے جا رہے وہ ملائکہ. وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. لکھوں نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی, کہ کسی کی آنکھ نکل گئی. وہ لعاب دان سے جوڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ہماری گفتگو جناب پروفیسر سعدون حنیف صاحب کے ساتھ جاری تھی اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے.
اور انہوں نے اس پر مختلف جو اس کے گوشے ہیں روشنی ڈالی اور قرآن اور سنت سے اس بات کو واضح کیا کہ اختیارات مصطفیٰ کہاں تک ہیں، زمین آسمان بلکہ اس سے پرے جنت تک اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب معترضین کی طرف سے جو ایک اعتراض ہے، میں چاہوں گا کہ وہ اپنی گفتگو میں جو اختتامی کلمات ہیں اس کو سمیٹ لیں۔ ایک تو جو معترضین ہیں وہ یہ اعتراض پیش کرتے ہیں اور اس پر قرآن شریف کی یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں یا نہ کریں۔ یہ بات کہنے کے ساتھ لن یغفر اللہ لہم، اور ساتھ میں لفظ ہے 70 مرتن، کہ آپ ان کے لیے اگر 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا، فلن یغفر اللہ لہم۔ اب اس کے ساتھ یہ جو قرآن کی آیت ہے وہ پیش کرتے ہیں اور اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ چاہے ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اور 70 مرتبہ بھی مانگیں تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ پھر جو یہ شعر ہے کہ خدا دے پکڑے محمد چھڑاوے تے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اب ان دونوں باتوں کو کس طرح سے ہم اسلامک جو ٹیچنگز ہیں، جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ سمجھیں، اور ساتھ میں یہ بھی ذرا ہنٹ ایک ضرور دینا چاہوں گا کہ یہ جو ہے استغفر لہم یہ منافقین کے لیے ہے۔ عبداللہ بن ابی کے لیے جی یہ ماشاءاللہ ایک ناقدین اپنی سوچ، ناقدین سے زیادہ وہ لوگ جو باقاعدہ ایک خاص نظریے کے تحت آقا علیہ السلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ اس بات پہ عمل پیرا ہے۔ ٹھیک، اس بات کا اب لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم حق بیان کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم محبت نکالنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ہر بندہ جو بیٹھا ہے، اسلام ہمیں پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ہر عمل کے بارے میں تعلیم دیتا ہے۔ اب انسان کی جو ولادت ہوتی ہے ایک ایسے عمل میں سے ہوتی ہے جس کو پردے کے پیچھے رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے ماں باپ کا ملنا ہوتا ہے جس سے انسان کی ولادت ہوتی ہے۔ تو میں بات یہاں پہ ایک پوچھوں گا، اب اگر ہر بندہ اپنے ماں باپ کے بارے میں ہے تو اب یہ حقیقت، اب ہر بندہ اپنے ماں باپ کے بارے میں ہر وقت کیا یہی خیال کرتا رہے کہ یہ میرے ماں باپ نے یہ عمل کیا ہے، کیا اس کے دل کے اندر اپنے ماں باپ کے لیے کوئی عزت اور کوئی وقار رہے گا؟ نہیں رہتا۔ نہیں رہے گا۔ اس لیے جو چیز مقصد ہو اس کو جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام، جو علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اب آقا علیہ السلام جب یہ جو آیت کریمہ آپ نے تلاوت فرمائی ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، جی، عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، جس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، وہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرا والد عبداللہ بن ابی وہ فوت ہو چکا ہے، اب اس کی تجہیز و تکفین کرنی ہے، آپ مہربانی فرما کے مجھے اپنا کرتا مبارک دیں جس کا میں اس کو کفن دوں گا، اور آپ نے اس کا جنازہ بھی پڑھنا ہے۔ اب اس موقع پہ اب اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یہ شان کہ کوئی گستاخی کرے، اب زمین اللہ تعالیٰ نے ہر شے اپنے محبوب کے مختار کے تابع کر دی ہے۔ اب اس کو اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آتی تو میں ایک پہلے حدیث مبارکہ یہاں پہ بیان کر کے آگے چلتا ہوں۔ حضرت احمد بن حنبل اس بات کو روایت فرماتے ہیں اور حضرت انس اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو پہلے کافر تھا، پھر مسلمان ہوا، پھر بعد میں دوبارہ وہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا۔ اس کا عمل کیا تھا کہ وہ جب کافر دوبارہ ہوا، مرتد ہوا، اس کا عمل یہ تھا کہ آقا جب کوئی وحی بیان کرتے تو وہ اس وحی کے اندر لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتا تھا اور آقا کی گستاخی کرتا تھا۔ اب آقا کی گستاخی اور آقا کے بارے میں منافقت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اور اس اپنی تمام تخلیق کو کیا حکم دے دیا کہ جب وہ آقا کی گستاخی کرے اور اس وحی کا مذاق اڑائے اور لوگوں کے دلوں میں اس کے بارے میں وسوسے ڈالے، تو آقا علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آقا نے اب کیا ارشاد فرمایا؟ آقا نے ارشاد فرمایا ان الارض لم تقبلک، اے شخص تجھے یہ زمین قبول نہیں کرے گی،
اب حضرت معاذ آپ روایت فرماتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ بات تھی، جب وہ مر چکا تو اس کے مرنے پہ ہم اس کے جنازے پہ گئے، اس کی اہل و عیال والے قبر کھود کے اس کو زبردستی زمین کے اندر ڈالتے، زمین اس کو باہر اچھال دیتی، پھر زمین کے اندر ڈالتے، پھر زمین اس کو اچھال دیتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی جتنی غیرت کرتا ہے وہ دنیا کی کوئی ہستی نہیں کر سکتی، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی غیرت کرے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو میرے محبوب کے ساتھ منافقت کرے گا اس کے لیے کوئی گناہگار ہو اس کے لیے بخشش ہو سکتی ہے، کوئی بدکار ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ کوئی کسی بھی عمل کے اندر ہو، لیکن میرے محبوب کی جو منافقت کرے گا یا میرے محبوب کے لیے جو کرے گا فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں کے اندر بھی جو مرض ہے بڑھتا رہے گا، اور کل قیامت کے دن جو ان کا ہوگا فی الدرک الاسفل، وہ جہنم کے سب سے نچلے گھڑے کے اندر ہوں گے۔ اپنے جو دشمن ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ معافی کا اپنے گنجائش دشمنوں ہے، کے لیے معافی کی گنجائش رکھتا ہے، لیکن اپنے محبوب کی دشمنی کرنے کی کسی کو بھی وہ اجازت قطعی طور پر نہیں سبحان دیتا۔ اللہ سبحان اللہ۔ اچھا وہ شعر اس کے حوالے سے، یہ جو شعر ہے کہ خدا دے پکڑے چھڑائے محمد، محمد دے پکڑے چھڑائے کون۔ اب اللہ تعالیٰ کو قیامت کا دن ہوگا، اب اللہ کی ذات کیا ہے پس پردہ ہے، ہمیں نہیں پتا وہ کیا ہے، ٹھیک، اللہ کی ذات کے بارے میں ہمیں اس بات کا کوئی اندازہ نہیں کہ وہ کیا ہے۔ آقا نے ارشاد فرما دیا جس طرح عالم برزخ ہے اس کا ایک ہم خاکہ بنا سکتے ہیں، لیکن ہم بتا نہیں سکتے عالم برزخ ہوتی کیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ہو، اب ماں کے پیٹ کا پانی ہے اس کو آپ سمجھائیں کہ یہ جو ماں کے پیٹ کا پانی ہے اس کے مقابلے میں دنیا کے اندر بہت بڑے سمندر ہیں، اس کو سمجھانے سے آپ قاصر ہیں۔ اب اللہ کی ذات کو بھی اس دنیا میں کسی شخص کو اللہ کی ذات عالم برزخ جو پس پردہ ہے، وما ہوا علی الغیب بدنین، کہ جو غیب آقا نے ہمیں بتا دیا وہ ہمیں سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، ایک خاکہ سا ہم بنا سکتے ہیں۔ اب اللہ کی ذات نے جو یہ ہمیں اللہ نے اپنا محبوب عطا کیا، آقا نے جو ہمیں سفارش کے طور پہ قیامت کا روز ہوگا، اللہ تعالیٰ میزان جب لگائیں گے، اب اللہ تعالیٰ میزان جب لگائیں گے نامہ اعمال تل رہے ہوں گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا جہنم کے اندر لے گیا، اب ایک ہستی ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ مقام محمود پہ بٹھا دے گا، فائز کر دیں گے۔ اب وہ ہستی جس کے لیے بخشتے جائیں گے، وہ ہستی کیا جس کے لیے سفارش کرتے جائیں گے، انبیاء بھی وہیں اسی صف میں کھڑے ہوں گے۔ صرف انسان ہی نہیں، اختیار مصطفیٰ صرف انسانوں پہ نہیں ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ، ملائکہ بھی صف کے اندر کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت بھی سفارش کا ملائکہ کے حق میں بھی جس کو حق حاصل ہوگا وہ ذات مصطفیٰ ہوگی، صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، اس وقت جب نامہ اعمال تل رہے ہوں گے۔ اب جس کو اللہ نے پکڑ لیا، ذات مصطفیٰ نے سفارش کر کے بخشوا لیا تو بخشوا لیا، جو اللہ نے پکڑا اور ذات مصطفیٰ نے بھی اس کے حق میں سفارش نہ کی تو پھر اس کو بچانے والا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری لمحات ہیں ہمارے پروگرام کے، اور آج سیر حاصل گفتگو ہوئی اس موضوع پر کہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی جو دسترس ہے آقا کی وہ کہاں تک ہے، اور جب میزان پر اعمال تل رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے، نظام ہے اس کا انصاف کا، اس کے مطابق کوئی بندہ جہنمی ڈکلیئر بھی ہو چکا ہو، فرشتے پکڑ کے بھی اس کو لے جا رہے ہوں، تب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اختیار ہے کہ وہ اسے جسے جہنم کا آرڈر ہو چکا ہے اسے واپس جنت کی طرف پلٹا سکتے ہیں۔ تو یہ خوبصورت جو گفتگو تھی آج اختیارات مصطفیٰ آپ نے سماعت کی۔ اب ہم آخر میں چاہیں گے مستفیض الرحمن صاحب سے کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کی جانب روانہ ہوگا۔ لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جد وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا۔
تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نال میری قبر بسا دینا اس ذکر دی برکت نال میری قبر بسا دینا دل روندا اے جان دینے جدوں لوکی مدینے نوں دل روندا اے جان دینے جدوں لوکی مدینے نوں ہن سانوں وی یا آقا دربار ویکھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا آقا تیری محفل وچ اسی چولی پھیلا بیٹھے آقا تیری محفل وچ اسی چولی پھیلا بیٹھے لج رکھ لیں اے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جد وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اختتام کی جانب بڑھنے سے قبل جو عقیدہ ہے وہ ضرور بیان کرنا چاہوں گا. اللہ خالق ہے، رسول اس کی مخلوق ہے. اللہ مالک ہے، رسول اس کا مملوک ہے. اسی طرح اللہ جو ہے معبود ہے اور رسول اس کا عبد ہے. بس یہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جو رسول میں نہیں ہیں، باقی سب کچھ ان کا ہے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہم اپنے مہمانان گرامی جناب پروفیسر سعدون حنیف صاحب کا اور نعت خوان جناب مستفیض الرحمن صاحب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی. میں اپنے ساتھی میزبان جناب شاہزیب خان صاحب کے ساتھ جاری ساؤنڈ اینڈ پروڈکشن ٹیم کی طرف سے آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے.